رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا جاتا ہوں کہ اس نے ہم سب کو اطمینان اور امن کے ماحول میں عید کا مبارک دن نصیب فرمایا۔ یہ دن بہت ہی قیمتی ہے۔ اس دن اللہ کی طرف سے بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر گلی اور ہر راستے کے سرے پر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں۔ ان کی آواز کو سوائے جنات اور انسان کے دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ کیا آواز لگاتے ہیں؟ اے لوگوں، اس رب کریم کی طرف آؤ جس کی مہربانی کی کوئی انتہا نہیں۔ آج وہ تمہارے نیکیوں کا بدلہ دے گا۔ جب بندے اپنے گھروں سے نہا دھو کر پاک کپڑے پہن کر زبان پر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ بندوں کا تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ پہنچنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا اللہ خوش ہوتے ہیں، فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میرے یہ بندے میرے بارگاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ پھر اللہ خود فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جس نے اپنی مزدوری مکمل کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی محبت کی نظر سے اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں دیکھو میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ تو یہ مغفرت کا دن ہے۔ آج کوئی گناہ نہ کرے جس سے ہماری مغفرت روک دی جائے۔ اللہ اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں، بندوں کو اللہ کے فخر کا لحاظ اور خیال کرنا چاہیے۔ آج کے دن گناہوں کا دن نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے، اپنی مغفرت کرانے کا دن ہے۔ وہاں ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے ہیں، فرماتی جب عید الفطر کا دن آیا تو لوگ ان کو مبارکباد دینے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہاں ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت ھذا یوم الزینت والسرور، آج تو ہنسی خوشی اور زینت کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں، قربان جائیے ان کی زندگی پر۔ کہا کہ دیکھو آج یقیناً خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے اس بندے کے لیے
جس کے روزے اللہ کے یہاں قبول ہو گئے، جس کی تراویح اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، جس کی نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، یہ لوگ باوجود نیکی کی زندگی گزارنے کے عید کے دن بھی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عید اس کی نہیں جو نئے کپڑے پہن لے، عید اس کی نہیں جو بہترین کھانا کھا لے، بلکہ عید تو اس بندے کی ہے جس کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ عید کے معنی ہے خوشی، اور یہ عید کا لفظ عود سے نکلا ہے، عود کے دن بار بار لوٹ کر آنے والا، یہ دن دنیا میں بار بار لوٹ کر آئے گا، لیکن بندے دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے بندوں کو چاہیے آج کے دن کی بڑی قدر کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ جاتے ہوئے چند اعمال کرتے ہوئے جاتے تھے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ غسل کرتے تھے، مسواک کرتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، عطر لگاتے تھے، اور عیدگاہ جاتے وقت اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر جاتے تھے، یعنی کسی غیر غلط جگہ پر نگاہ نہ پڑے، اور پھر زبان پر تسبیح ہوتی تھی، تکبیر ہوتی تھی، اور جب عیدگاہ سے واپس آتے تو دوسرے راستے سے آتے تھے، اور آتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے آتے تھے۔ آج کے دن کو ہمیں بھی اسی طرح جو ہے گزارنا چاہیے۔ بہرحال عید کی نماز مختلف جگہوں میں مختلف اوقات میں ہی بہت سارے احباب ہیں جو جلد عید کی نماز سے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ اصل میں تو مسئلہ یہی ہے عید کی نماز جلد سے جلد ادا کر لی جائے، اس لیے کہ عید کے دن اشراق کی نماز بھی اسی لیے نہیں ہے تاکہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب کا انتظار کیا جائے اور عید کی نماز ادا کی جائے۔ آج اشراق بھی نہیں، مگر آج کے دن ہمارے اوپر دو چیزیں واجب ہیں۔ ایک صدقۃ الفطر کا ادا کرنا، یہ صدقۃ الفطر ہم اپنے طرف سے بھی ادا کریں، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کریں۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے اگر عید کے دن بچہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کریں۔ صدقۃ الفطر روزے دار کے روزے کو گناہوں سے پاک کرتی ہے اور اس کے روزے کو اللہ کے یہاں قبول کراتی ہے۔ اس لیے اولین فرصت میں صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کا حکم ہے، عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے ادا کر دی جائے۔ اگر کسی نے اب تک نہیں ادا کیا ہے تو فوری طور پر کسی غریب محتاج کے گھر پہنچ کر ادا کر دی جائے، تاکہ ایک سنت پر فوری عمل ہو جائے اور پہلے دینے پر جو انعامات جو اجر ہے وہ عیدگاہ سے واپس آ کر دینے میں اتنا اجر نہیں ہے۔ بہرحال عید کی نماز ادا کر لیے، آپ نے صدقۃ الفطر اب تک ادا نہیں کیا تو وہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کو صدقۃ الفطر دونوں حالت میں ادا کرنا ہے، لہذا بہتر ہے کہ اولین فرصت میں ادا کرتے ہیں۔ اور یہ کسے دیا جائے؟ مسئلہ بہت مشہور ہے کہ ان لوگوں کو دیا جائے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی غریب لوگوں کو دی جائے۔ اس میں سے جس طرح زکوٰۃ ہم اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، دادا دادی دادا نانی، اسی طرح ہمارے باپ داداؤں کو نہیں دے سکتے، اسی طرح ہم اپنے اولاد کو، اولادوں کے اولاد کو، مثلا نواسا ہے، نواسی ہے، پوترا ہے، پوتری ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ بہن ہے، بھائی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، اگر غریب ہے تو رشتہ دار کو دینا دگنا ثواب ہے، رشتہ دار کو دینا دوہرا ثواب ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ کیسا ہی برتاؤ کیوں نہ کرے۔
بعض لوگ کیا کرتے ہیں ہمیں اسے کی دینا، انہیں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کی بات کرتا ہے، اس میں نفس داخل نہیں ہونا، اس میں اللہ کا حکم دیکھنا، نفس چاہے نہ چاہے رب جسے چاہتا ہے اسے دیا جائے۔ بہرحال رشتے داروں کو دینا افضل ہے۔ ہمارے یہاں غریب لوگوں کو خدمت کمیٹی میں جو ہے صدقۃ الفطر وصول کیا جاتا ہے تاکہ غریب لوگوں کو سودا دیا جائے۔ بہتر ہے جو احباب کے یہاں دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں، وہ لوگ غریب لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ اس طرح آپ دے دیں گے آپ کا صدقۃ الفطر یہی بھی ادا ہو جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد آج کے دن دوسرا واجب عید الفطر کی نماز ادا کرنا ہے۔ نماز حسب معمول 2 رکعت عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں، نیت اس طرح کرنا چاہیے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ تابع استمام۔ 6 زیادہ تکبیریں ہوتی ہیں اس لیے اس میں یاد دلایا جاتا ہے 6 زائد تکبیریں، 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں جو 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں وہ قرات شروع کرنے سے پہلے، قرات شروع کرنے سے پہلے۔ دوسری رکعت میں جو 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں وہ قرات کے بعد رکوع سے پہلے، قرات کے بعد رکوع سے پہلے۔ آسان طریقہ ہے، مسئلے کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ ہم اپنی عقل سے دھیان سے انشاءاللہ نماز ادا کریں گے، ورنہ ہم نماز میں دوسروں کی دیکھا دیکھی ادا کریں گے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال پہلا کیا کریں گے، امام صاحب تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، جیسے عام نمازوں میں تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، اس پہ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ بھی اسی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ اور آسان طریقہ، پہلی تکبیر پر ہاتھ باندھ لیں گے، درمیان کے 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر میں پھر باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے سورہ فاتحہ، ضم سورت حسب معمول، رکوع، قومات، 2 سجدے ہوں گے۔ پھر امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، قرات ہوگی، ضم سورت ہوگی، اس کے بعد فوری رکوع کو لے جائیں گے۔ 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ رکوع کی تکبیر ہے، اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد ایک سنت باقی رہ جاتی ہے، وہ ہے خطبے کا سننا۔ اطمینان سے بیٹھ کر عید کا خطبہ سنا جائے، اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد عیدگاہ سے واپس آئے۔ تو یہ 2 واجبات آج کے دن اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں واجبات کو ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے، بعض لوگ گھر میں انتقال ہو جانے کی وجہ سے مسجدوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسی روایت کہیں بھی نہیں ہے کہ انتقال ہونے پر عیدگاہ چھوڑ کر مسجد جایا جائے، بلکہ مسجد میں ان لوگوں کے لیے نماز ادا کرنے کی علماء نے گنجائش رکھی ہے جو عیدگاہ تک پہنچنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اصل سنت عیدگاہ میں جائے، اور پھر ہم عید کے دن اللہ نے جو کپڑے اچھے رکھے ہیں، اگر آپ نے کپڑے سلوا دیے ہیں، پہلے سے نئے کپڑے پہنے ہیں، تو باوجود گھر میں لوگ انتقال ہو جانے کے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اس لیے کہ ہم سنت سمجھ کر پہنتے ہیں، اللہ کا نعمت سمجھ کر ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ دیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے استعمال کرو۔ یقیناً لوگوں کے جانے کا غم، تکلیف دل میں ہوگا، عمل کوئی ایسا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ عید کے دن ہم سے ناراض ہو جائے۔ بہرحال
کسی شخص کا گھر سے انتقال ہو جانا، زندگی بھر ساتھ رہ کر جدا ہو جانا، یقیناً یہ دکھ کی گھڑیاں، یقیناً دکھ کی گھڑیاں، لیکن اس دکھ میں بھی ہمیں شریعت کا، سنت کا پاس و لحاظ کرنا ہے، گھر والوں کو تسلی دینا ہے۔ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مواقع اسی لیے دیتے ہیں تاکہ اپنے گناہوں کی رب کے پاس معافی چاہی جائے۔ معلوم نہیں کتنے لوگوں کے لیے یہ عید الفطر اپنی زندگی کا آخری عید الفطر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے بار بار ہمیں نصیب کرے، لیکن آدمی کو یہ توجہ رکھنے چاہیے موت ایک بے خبر ساتھی ہے، کب آئے کب ہمیں اچک کر لے جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے ہم عید کو آخری عید کی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے ادا کریں۔ جس طرح ہم عید کے دن لوگوں سے ملتے ہیں، یقیناً ملنے میں کوئی قباحت نہیں، یہ تو اچھا عمل ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملے، لیکن ایک گزارش ہے دل سے کینہ نکال کر کے، سینے سے سینہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں کینہ نکال کر ملنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ رشتہ داری توڑے ہوئے ہیں تو رشتہ داری جوڑ دیں، اس لیے کہ لوگ کہیں گے زندگی کرے تو بھی 4 آدمی ہونا، مرے تو بھی 4 آدمی ہونا۔ اللہ کو ایسی زندگی پسند ہے، لہذا مستورات کے بعد میں، عورتوں کی بات میں آ کر بعض لوگ رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ عورتوں کے اندر جذبات ہوتا ہے، وہ کبھی ایسا بھڑکاتی ہیں سگے بہن بھائی سے رشتہ کاٹتی ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے وہ میرا سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، چاہے میرے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے، میری ذمہ داری تو یہ ہے میں رشتہ داروں کو لے کر چلوں۔ پر عید کا دن جب آپ ملیں گے کھلے دل سے ملے، گھر کے بڑے ہیں تو ان کے ساتھ جا کر ملے، ان کی دعائیں لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کو اس رب کے راضی کرنے کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ یہاں سے عیدگاہ حضور کے لیے جماعت جو ہے 8:30 بجے ملے گی، وقت پر آ جائیں، تاکہ وقت پر آ جائیں گے تو انشاءاللہ عید کی نماز پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم ادا کر سکیں گے۔ اگر ایک تکبیر بھی چھوٹ جائے گی تو ہمیں پریشانی ہوگی، اس لیے کہ ہمیں نماز کا طریقہ اس کے بعد نہیں معلوم کیا بولے تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے 2-4 منٹ پہلے اگر یہ عید کی نماز چھوٹ گئی تو پھر آپ کو اس جگہ جانا جہاں عید کی نماز ادا ہو رہی ہے یا ادا ہو رہی ہے۔ یہ پریشانی سے بچنے کے لیے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں ابھی سے پروگرام طے کر لیں، پاؤں گھنٹہ پہلے کم سے کم عیدگاہ پہنچ جائے، وہاں جا کر ذکر و اذکار کریں۔ عیدگاہ میں ایک ہی مرتبہ 2 مرتبہ سال میں داخلے کا موقع ملتا ہے، وہاں بھی جا کر ذکر کرو، دعا کرو، اللہ تعالیٰ سننے کے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش ہے خدمت کمیٹی کے احباب باہر بیٹھے ہی صدقۃ الفطر جس زیادہ سے زیادہ لے کر ان کے پاس نصیب بنا دیں۔ بعض لوگ مرحومین کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، زندوں کی طرف سے صدقہ فطر ہے، مرحومین کی طرف سے نہیں ہے۔ البتہ مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے ضرور آپ صدقہ کر سکتے ہیں، وہ ان کے حق میں ایصال ثواب ہوگا، صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار، ہم گنہگاروں پر رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، مغفرت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آج کے دن مغفرت کا دن ہے، مولا اعمال تو مغفرت کے نہیں ہیں، مولا دن مغفرت کا ہے، مولا آج تیرے رحمت دریائے جوش میں ہے۔ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی بھی مغفرت فرما دے، ہمارے متعلقین اور خاندان والوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پوری
امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ زندگی کا ایک بڑا حصہ گناہ کرتے کرتے گزار دیے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ گناہ کرتے کرتے مولا ہماری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، مولا گناہ کرتے کرتے ہمارے پان سفید ہو چکے ہیں، مولا تو ہمیں معاف فرما دے، نیکی کی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح ہم نے رمضان میں نیکیوں کا اہتمام کیا، نمازیں پڑھی، مولا موت تک ہمیں ایسی خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کو ہماری زندگی میں داخل فرما دے، ہمارا ایک ایک عمل اے اللہ قرآن کے مطابق بنا دے۔ اے اللہ دنیا بھر میں آج کے دن کو اے اللہ اطمینان کے ساتھ لوگوں کو گزارنے کے حالات پیدا فرما۔ اے اللہ پوری امت کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، صدقہ خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر جگہ بھی اے اللہ فسادات جہاں ہو رہے ہیں وہاں مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے حالات انتہائی آزمائش کے ہیں، مولا ہمیں اگر کسی پر یقین اور اعتماد ہے تو تیرے ذات عالی پر یقین اور اعتماد ہے، تو ہی حالات کو بدل سکتا ہے۔ مولا امت کے حق میں حالات کو بہتر فرما، ہمیں ایمانی زندگی اطمینان کے ساتھ دنیا کے جس کونے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں ظالموں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ مظلومون کی مدد فرما، جہاں جہاں بھی ظلم ہو مظلومین کی اللہ مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی اور مسجد اقصی کی خاص طور پر حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ تیری بڑی محبوب مجلسیں ہیں، انبیاء کی سجدہ کر رہی ہیں، مولا کریم ان مقدس عبادت گاہوں کی توہین ہونے سے حفاظت فرما۔ عالم اسلام کو اے اللہ اسلامی بیداری رکھنے والا بادشاہ اور حکمران نصیب فرما۔ ہمارے ملک میں بھی انتخابات آنے والے ہیں، مولا بہترین لوگوں کے ہاتھ میں ہماری ملک کی حکومت عطا فرما۔ شریعوں کی شرارت سے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ شرارت میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے۔ کسی کو ستانا، کسی کو مارنا کسی بھی مذہب میں جائز اور پسندیدہ نہیں ہے، یہ شیطان کی اولادیں ہیں اے اللہ جو اس بات کو سمجھتی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو کسی جانور کو ناحق مارنا، یہاں تک کہ ہرے بھرے درخت کو بیکار کاٹنا بھی شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اے اللہ انسانیت والا دین انہیں بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ آپسی اختلافات سے ہماری حفاظت فرما لے۔ جو میاں بیوی آپس میں دور ہیں مولا ان کی قربت کے فیصلے فرما دے، ان کے دلوں کو نرم فرما دے، شیطان کے خوش ہونے سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، میاں بیوی میں الفت و محبت کے فیصلے فرما۔ جیسے نیک لوگوں کے میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے وہ محبتیں ان کے دل میں پیدا فرما۔ گھروں کے بگڑنے سے حفاظت فرما۔ جو شادیاں ہونے جا رہی ہیں مولا انہیں سنت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بچے بن بیاہے ہیں نیک جوڑے مقدر فرما، خوشحال جوڑے مقدر فرما، محبت والے جوڑے مقدر فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خاص طور پر ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اپنے محبوب بندوں میں داخل فرما لے، اپنے محبوب بندوں میں داخل فرما لے۔ اے اللہ ہمیں والدین کا اطاعت گزار اولاد بنا دے۔ اگر ہم نے کوئی بے ادبی کی ہے ستاری کا معاملہ فرما دے، مولا ستاری کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ روتی ہوئی آنکھ نصیب فرما، اے اللہ رونے والی آنکھ نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کو
رونے والی آنکھ بہت پسند ہے جو آپ کے سامنے رویا جائے۔ مولا ہم رونا نہیں آتا، ہم رو کر اپنی بھی مغفرت مانگتے ہیں، امت کی بھی مغفرت مانگتے ہیں، خاص طور پر ہمارے مرحومین والدین کی مغفرت کی بھی مانگتے ہیں۔ مولا جیسی قدر کرنی تھی مولا ہم نے نہیں کی، مولا ہمارے اوپر امیدیں لگاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ اے اللہ بہت ساری قربانیوں کو انہوں نے جھیلا ہمیں خوش کرنے کے لیے۔ مولا آج کے دن تو انہیں خوش کر دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے لیے بھی موت کا ایک دن متعین ہے، مولا کفن پہننا پڑے گا، قبر میں داخل ہونا پڑے گا، مٹی میں دفن ہونا پڑے گا۔ مولا کوئی ہماری قبر کے پاس نہیں آئے گا، نیک اعمال ہی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ مولا ہوش والی عقل نصیب فرما دے، نیک اعمال کی سعادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ بہت سارے گھروں میں لوگ انتقال ہو کر غم تو غم کی حالت میں تڑپ رہے ہیں، پلا رہے ہیں، نہ جانے معلوم نہیں ان گھروں کا کیا حال ہوگا، کون اپنے آپ کو کوستی ہوگی، کون روتے ہوں گے، بچے پلاتے ہوں گے۔ اے اللہ یہی درد کو تیرے نبی لے کر آئے، مولا خود کا کھا لینا، خود کا پہن لینا، اپنے اولادوں کی خیال کر لینا۔ یہ تو جانور اور معمولی سا پرندہ اور کیڑا بھی کرتا ہے، اصل چیز تو مولا انسانیت کا غم ہے، انسانیت کی ہمدردی ہے۔ مولا ہم سب کو انسانیت کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ دین کے نام سے جتنی جگہ خدمتیں ہو رہی ہیں، ہر نئی سے خدمت کرنے والے کی حفاظت فرما، خدمت کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ مانگنا تو بہت ہے، مولا آپ بغیر مانگے عطا کرنے والے ہی۔ مولا جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہو مولا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے لے گیا ہمیں ہمارے اولادوں کو وہ سب چیزیں نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما، اختلاف والوں میں محبت پیدا فرما۔ اے اللہ نماز عید کے لیے ہم نکلنے جا رہے ہیں، مولا اس نکلنے سے پہلے مولا ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ جاری فرما۔ اے اللہ ایسا عمل کرنے سے حفاظت فرما جس سے تیرے نبی کو تکلیف پہنچتی ہو۔ مولا ہماری امت میں نبی نے کبھی ایک روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھایا، کبھی بہترین کپڑے اپنے جسم پر نہیں لگایا، صرف امتی امتی کہہ کر تڑپ کر چلے گئے۔ مولا امت کو اس نبی کا پیار نصیب فرما، اس نبی کی سنتوں کا عشق نصیب فرما دے۔ دنیا بھر میں دعائیں ہو رہی ہیں، ان مقبول بندوں کی دعا میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ہماری دعا میں پوری امت کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو ہر نئی سے روشن فرما، ہر طرح کی صلاحیتیں ان میں پیدا فرما۔ اے اللہ تجارتی لائن سے اور جتنی لائن سے مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں، مولا ان کو چن چن کر ہلاک فرما، برباد فرما۔ ان کے سازشوں سے امت کی بچیوں کی حفاظت فرما۔ محض اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ اے اللہ رمضان بھر لوگوں نے امت کی جو جس لائن سے خدمت کی، مولا حق بنتا ہے ان کے لیے دعا کی جائے۔ اے اللہ انہیں بہترین دنیا نصیب فرما، بہترین آخرت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔